كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں بات ہے کہ ہمارا جو سلسلہ فقہ الصلاۃ یعنی نماز کے سلسلے میں نماز کا طریقہ جو نبوی طریقہ ہو، تو اس سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے. تو الحمدللہ گزشتہ درس میں ہم نے سیکھا کہ وضو کا طریقہ کیا ہے. تو ہم نے وہ باتیں بھی بیان کی جس سے وضو مکمل ہو جاتا ہے، اور وہ باتیں بھی سنی جس سے وضو اکمل ہوتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جیسا تھا، افضل طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کیا کرتے تھے، صحابہ اکرام نے اپنے شاگردوں کو یعنی تابعین کو نبی کا ہو بہو طریقہ جو وہ جانتے تھے سکھایا، کبھی مختصر کبھی جو ہے مفصل، لیکن جو ضروری اشیاء تھے وہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے پریکٹیکلی طور پر بتاتے تھے. یہ وہی سنت کا ایک جو ہے ہم لوگ طریقہ ہے کہ صحابہ اکرام کے منہج پر چلتے ہوئے ہم نے بھی وضو کا مکمل طریقہ سیکھا ہے. دیکھیے، دین کے 3 مراتب ہیں. دین کے 3 مراتب ہیں. کون 3 جو ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ آ کر کہنے لگے ہم ایمان لا چکے ہیں. کہنے لگے ہم ایمان لا چکے ہیں. تو اللہ نے کہا قولوا اسلمنا، تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ کہو تم اسلام لائے ہو. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، بلکہ تم کہو کہ تم اسلام لائے ہو. تو دیکھیے، اسلام کے جو سب سے پہلا جو دین کا جو سب سے پہلا مرتبہ وہ اسلام ہے کہ انسان جیسے ہی کلمہ پڑھتا ہے تو اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے. دوسرا درجہ ہے ایمان کا کہ انسان اسلام کے بعد عبادتیں کرتا ہے، انسان اسلام کے بعد صدقہ و خیرات کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اچھائیاں کرتا ہے. تو انسان نیکیوں کی وجہ سے اللہ کے فضل کے بعد ایمان کے درجے پر پہنچتا ہے. یہی ایمان کی لذت کی باتیں احادیث میں کثرت سے کی جاتی ہے کہ وہ انسان ایمان کی لذت کو پا جاتا ہے جو صبح و شام ذکر و اذکار میں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول دعا پڑھتا ہے. تو تیسرا مرتبہ جو آتا ہے وہ احسان کا ہے. تو دیکھیے، احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تمہاری عبادتیں ایسی ہونی چاہیے گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہ ہو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ تو ضروری چیز ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے ہی داخل اسلام ہوئے، اسلام کے بعد ان کا درجہ ایمان آیا، ایمان کے بعد الحمدللہ وہ لوگ احسان کے درجے پر فائز ہو گئے. تو دیکھیے، نمازیں اسی وقت فائدہ پہنچاتی ہے جب ہمارا تعلق اللہ سے ایمان کے مقابلے میں ہو، ایمان کے درجے میں ہو یا احسان کے درجے میں ہو. تو یہ نمازیں اسی وقت مکمل ہوتی ہیں جب اللہ کے نبی کے مکمل طریقے سے ہوتی ہیں. تو ہم لوگوں نے وضو کا طریقہ سیکھا. تو اس طریقے میں ہم نے جو ہے تفصیلی طور پر یا مختصر طور پر کہیں کچھ باتیں وضو کے سلسلے میں سنی. آج ہم لوگ انشاءاللہ وضو میں ہونے والی غلطیاں
وضو میں کیا غلطیاں ہوتی ہیں، اور الحمدللہ جو ورق لکھا ہوں میں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسجد نبوی میں لکھا ہوا تھا، ایسے ہی 2-3 دن پہلے ایسے ہی جو ہے کچھ صاف صفائی چل رہی تھی تو میرے آنکھوں سے نظروں سے گزرا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو ہے علم محفوظ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ پہلے کا زمانہ جو تھا، تابعین کا، تبع تابعین کا، امام بخاری کا، یہ لوگ حفاظ تھے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ باہر جب جاتے تو اپنے کانوں میں روئیاں رکھ لیتے تھے، کہیں بیکار کی باتیں بھی انہیں حفظ نہ ہو جائے، اتنا جو ہے ان کا حافظہ مضبوط۔ اب جو کمپیوٹر اور جو جی بی وہ جو بھی آپ حفاظت کے لیے رکھتے ہیں، وہ ساری چیزیں انسان اپنے ذہنوں میں رکھتے تھے اس وقت۔ مشہور واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، 100 احادیثیں ایک مرتبہ سرد کی گئیں، پھر کئی سال کے بعد ان کو جو ہے حدیثوں کی سند الٹ پلٹ کے، حدیث کے الفاظ الٹ پلٹ کئی سال کے بعد پیش کیا گیا، کئی سال کے بعد بھی ان کا حافظہ جیسے کا تھا ویسا ہی تھا کئی سال پہلے۔ تو یہ لوگ حفاظ تھے۔ تو کہا جاتا ہے العلم کان فی الصدور، علم اس وقت دلوں میں تھا، کتابوں میں نہیں تھا۔ الان العلم فی السطور، اب علم جو ہے کتابوں میں آ گیا ہے۔ تو یہ جو ہے میں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر جو ہے عبداللہ السقیر جو شیخ صالح العثیمین کے داماد ہیں، جو صالح العثیمین کے داماد ہیں، انہوں نے نماز میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، وضو میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، اس کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا۔ تو جو ہے سب سے پہلی غلطی جو ہم سے ہوتی ہے وہ یہ کہ بعض لوگ، جیسا کہ میں گزشتہ مرتبہ بھی کہا کہ بعض لوگ نیت کرنے میں تفریط کرتے ہیں، نیت کرنے میں زبان کا آواز کا استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ بستر سے اٹھے یا کام سے دکان سے اٹھے، جو ہے آپ جو ہے غسل خانے میں گئے اور آپ کے لیے وہ وقت جو ہے وضو جو ہے ظہر کا عصر کا نماز کا ہے، تو آپ کا یہ حرکت کرنا، یہ دل میں ارادہ ہونا کہ مجھے نماز کو جانا ہے، یہی کافی ہے۔ اس کے لیے کوئی عربی الفاظ لانا بدعت ہے، نبی سے ثابت نہیں ہے، یہ صحابہ سے تابعین سے ثابت نہیں ہے۔ زبان سے جو ہے نیت کرنا، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز کے لیے، وضو کرتا ہوں فلاں فلاں، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو الجہر بالنیہ، آواز سے نیت کرنا، یہ غلطی ہے۔ اور دوسرا، اپنے پیشاب اور جو بھی گندگی ہے اس سے کما حقہ ہو حفاظت نہ کرنا۔ دیکھیے یہ بہت ہی عظیم جرم ہے، پیشاب پاکی لیتے ہوئے ہم لوگ تساہل کریں، سستی برتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے، کہا یہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اللہ حفاظت کرے ہم سب کی قبر کے عذاب سے، اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ کہتے ہیں یہ 2 لوگوں کو، قبر والوں کو اللہ رب العالمین قبر میں عذاب دے رہا ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا ان 2 قبر والوں کو کوئی بڑی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، ان 2 قبر والوں کو اللہ رب العالمین کس وجہ سے عذاب دے رہا ہے؟ ایک ایسا انسان جو پیشاب یا استنجا یا ناپاکی کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں سستی برتتا تھا، پیشاب کی چھینٹوں کی کوئی خیال نہیں، وضو کے پانی کے لینے کے لیے کوئی احتیاط نہیں، جو بھی نظافت کی چیزوں میں اس میں کوتاہی برتتا تھا، جس کی وجہ سے مرنے کے بعد قبر میں اسے عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرا انسان لوگوں کے درمیان غیبتیں کرتا تھا، بیکار بیٹھتے، 2 لوگ وہاں جاتے بولتے کہ دیکھو چلنے کا رقم کیسا ہے، دیکھیے فلاں انسان کیسا ہے، فلاں رشتہ دار ایسا، بیٹھے بیٹھے نیکیاں اپنے بانٹ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسا انسان کو بھی اللہ رب العالمین قبر میں عذاب دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا
اہتز عرش الرحمن، اللہ کا عرش ہل گیا. اللہ کا عرش حرکت میں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا. لوگوں نے، مفسرین نے کہا اللہ رب العالمین خوش ہو گیا کہ ایک نیک بندہ میرے پاس آ رہا ہے. خوشی کے مارے اللہ رب العالمین کا عرش حرکت میں آ گیا. بخاری کی روایت ہے، کوئی من گھڑت بات نہیں. اللہ کے نبی نے آگے فرمایا اے لوگوں، سعد کے جنازے کے لیے تم آگے بڑھو، جلدی کرو جلدی کرو. میں نے دیکھا کہ آسمان سے 70,000 فرشتے ان کے جنازے کی نماز میں شریک ہوئے ہیں. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں سعد بن معاذ کی قبر کھود رہا تھا، ہر کلہاڑی پر مجھے مشک کی خوشبو آنے لگی تھی، مشک کی قبر سے خوشبو آنے لگی تھی. چلیے، اتنے بڑے صحابی جن کے وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا، اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا، فرشتے ان کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے 70,000 زمین پر آ گئے، جو ہے قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دفن کرتے ہیں، سرانے بیٹھتے ہیں، قبر کے سرانے بیٹھ کر کہتے ہیں یا اللہ سعد کو تو قبر کے عذاب سے حفاظت فرما دے. کہتے ہیں یا اللہ یہ سعد ہے، اس کو تو قبر کے عذاب سے حفاظت فرما لے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اتنی فضیلتوں والے صحابی، ان کے لیے آپ قبر کے عذاب کی حفاظت کی پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی کیا ماجرا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سعد کو قبر دبوچ دی گئی ہے، تنگ کر دی گئی ہے. میں جب دعا کیا تو قبر ان کے لیے کشادہ ہو گئی، وسیع ہو گئی، ان کو چھوڑ دی. علماء نے لکھا ہے کہ قبر کا دبانا، قبر کا دبوچنا ہو سکتا ہے ایک نیک انسان آنے کی وجہ سے، محبت سے وہ گلے مل گئی، غلط بات ہے. ابن حجر نے کہا یہ تکلف ہے، یہ تکلف ہے، صحیح بات نہیں ہے. باقاعدہ انہیں اللہ نے عذاب دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی، اس کے بعد ان کے لیے آسانی ہوئی. تو مفسرین نے لکھا ہے یہ عذاب کیوں ہوا؟ تو کہا کہ اکثر قبر میں عذاب جو ہوتا ہے یہی پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو سب سے زیادہ ضروری چیز کہ ہم لوگ جو ہے پیشاب پاکی، کسی جو شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں یا سلسلۃ البول جن کو اکثر جو ہے پیشاب کے قطرے نکلنے کا خدشہ ہوتا ہے، ایسے لوگ احتیاط برتیں. وہ نماز کے لیے الگ کپڑے رکھیں، نماز کے لیے آئیں تو الگ کپڑے رکھیں، نماز پڑھنا ہے تو الگ کپڑے رکھیں. پیشاب جو ہے اگر جو ہے جلدی میں نکل جائے تو آپ جو ہے شک بھی اگر ہو جائے تو فوراً کپڑے بدلا لیں، جو ہے آپ جتنا جو ہے لگا ہے اتنا جو ہے غسل کر لیں. احتیاط آخری حد تک کرنا ہے. کیوں؟ یہاں کچھ دیر کی جو ہے ہم چیزیں برداشت کر لیں گے، قبر کے عذاب جو ہے جو ان چیزوں سے ہوتا ہے ان چیزوں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو ہم جو بھی غلاظتیں ہیں، پیشاب پاکی، اس سلسلے میں زیادہ احتیاط برتیں. اور تیسری چیز جو وضو میں غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں وہ یہ کہ ہم سے کبھی کبھی جو ہے چیزیں جلدی میں ہو یا انجانے میں ہو، وہ چیزیں ہم سے جو اعضائے وضو ہیں، وضو کے جو اعضاء ہیں وہ مکمل نہیں دھو پاتے، پانی وہاں تک نہیں پہنچتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک آدمی کو دیکھا. سبحان اللہ، دیکھیے باریکی دیکھیں اللہ کے نبی کی. ایک آدمی کو دیکھا کہ وضو کر کے اندر آیا، وضو کر کے اندر آیا. راوی حدیث کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس کے پیر کا کچھ حصہ جو بال کے برابر سوکھا ہوا تھا. کتنا؟ زیادہ نہیں، کوئی بڑی چیز جو ہے زیادہ چھوٹا ہے تو کوئی مسئلہ آتا ہے. کہتے ہیں کہ بال کے برابر، ذرہ برابر، مفسرین نے لکھا ہے یہاں بال مراد جو ہے ذرہ برابر حصہ سوکھا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا وَيْلٌ لِلْعِقَابِ مِنَ النَّارِ، جتنا حصہ وضو کا نہیں بھیگا ہوگا اللہ رب العالمین جہنم کی آگ میں وہ حصہ جلائیں گے، جہنم کی آگ میں وہ حصہ جلائیں گے.
اللہ کے نبی نے اس صحابی کو اتنا ہی نہیں کہا، وعید نہیں سنائی، کہا جاؤ تمہارا وضو نہیں ہوا وضو کر کے آؤ۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ وضو نہیں ہوا وضو کر کے آؤ، لہٰذا وہ صحابی جاتے ہیں، وضو کر دیں، وضو کر کے آ کے پھر نماز پڑھتے ہیں۔ لہٰذا وضو اعضائے وضو یعنی اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی نے جس طریقے سے وضو کا طریقہ سکھایا ہے، ان اعضاء کو مثال کے طور پر آپ کو ہاتھ دھونا ہے پہلے تو آپ یہ کونیاں سمیت سارا ہاتھ یہ دھوئے، یہ سارا جو ہے جو جسے یہ مشت کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں دھوئیں۔ اور اسی طرح چہرہ، جیسا کہ میں نے کہا نبات الاشعار، نبات الشعر، یہ جو بال نکلنے کے جہاں سے بال نکلتے ہیں سر کے، وہاں سے ٹھڈی تک، ایک کان سے دوسرے کان تک پورا حصہ کہتے ہیں ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہیں رہنا چاہیے۔ اسی وجہ سے شریعت نے ایک مرتبہ کہا آپ مکمل لیں پانی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک مرتبہ لیں، اگر اطمینان نہیں تو 2 مرتبہ لیں، اگر اطمینان نہیں 3 مرتبہ لیں تو 3 مرتبہ لینا۔ اگر کسی کو شک ہے، کوئی ہے جن کو جو ہے ایک سے اطمینان نہیں ہوتا تو لازم ہے وہ 3 تک ضرور جائیں، تاکہ وہ جو وسوسہ ہے، جو دل میں خلیش ہے وہ دور ہو جائے۔ تو اعضائے وضو جتنے بھی اعضاء ہیں دھونے کے، وہاں تک مکمل پانی پہنچنا چاہیے۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہے آپ دیکھے ہوں گے وضو کے شروع سے، وضو کرنے سے پہلے پیر دھوتے ہیں، دیکھے ہوں گے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں، ہم لوگوں نے دیکھا ہے۔ ہمارے کچھ اساتذہ جو عمر آباد میں تھے، مجھے تو معلوم نہیں، ہو سکتا ہے جو ہے احناف کا کوئی قول ہوگا یا یہ نہیں، مجھے پتہ نہیں، لیکن وہ ہمارے جو اساتذہ تھے عمر آباد میں، وہ جو ہے فقہ حنفی پہ جو ہے فالو کرتے تھے، ان لوگ وہ جو ہے ہمیشہ سے ہم لوگ دیکھتے تھے اور ہم لوگوں نے سکھایا بھی اسے کہ وہ سب سے پہلے وضو سے پہلے، یعنی جو وضو کا طریقہ بسم اللہ ہاتھ دھونا نہیں، وہ پہلے پیر دھوتے تھے، کچھ لوگوں نے لکھا ہے یہ پیر دھونا اس لیے تاکہ غلاظتوں کا جو مرکز ہے، یا ہم لوگ کہیں سے آتے ہیں تو غلاظتیں ممکن ہے پیر کو لگ جائے تو اس وجہ سے پہلے پیر دھونے۔ تو یاد رکھے یہ پیر دھونا وضو سے کوئی تعلق نہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ پیر کا دھونا یہ وضو کا حصہ نہیں ہے، وضو کے طریقوں میں سے نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ آئے، کیچڑ آپ کے پیر کو ہو، لباس کو ہو، سر کو ہو لگا ہے تو آپ پہلے وضو کریں گے، کیچڑ پاک کریں گے نہیں، غلاظت پاک کریں، ممکن ہے ایسے کوئی ہو تو ممکن ہے، لیکن ہاں آپ وضو کا حصہ سمجھ کے پہلے پیر دھوئیں، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، یہ غلط ہے، یہ غلطیوں میں سے ہے۔ اور اسی طرح تیسری یا چوتھی چیز یہ کہ شریعت نے 3 جو محدود رکھا ہے، 1 2 3، اسی کے درمیان آپ کو وضو کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی کے درمیان آپ کو وضو کرنا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر 3 سے زیادہ مرتبہ کرتا ہے وضو باطل ہے۔ فقہ حنبلی میں کہ اگر آپ 3 سے 4 مرتبہ کر رہے ہیں تو آپ کا وضو باطل ہے، تو مطلب یہ کہ خلاف سنت ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سے زیادہ مرتبہ نہیں کیا، اور اللہ کے نبی نے بھی جو طریقہ سکھایا وہ مختصر پانی میں، ایسا نہیں کہ وہاں پہ نل تھے، وہاں پہ پانی کی فراوانی تھی، نہیں، جو ہے کم مقدار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے۔ تو 3 1 2 3 جو تحدید ہے تو شریعت نے اس کا لحاظ رکھا ہے، سنت میں باتیں آئی ہیں تو یہ چیزیں ضروری ہیں، اگر کیا جاتا ہے تو خلاف سنت ہے اور جو ہے افضل طریقہ نہیں ہے۔ اور 5ویں اور 6ٹھی چیز یہ ہے کہ آپ پانی لینے میں اسراف نہ کریں۔ میں جو ہے عمر فاروق جو سارے پانڈے مسجد ہے تو وہاں کی مسجد میں جب جا کے دیکھا تو نل کو جو ہے کھولنے کا جو اوپر والا چیز جو کھولنے کی چیز ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے ایک لوہے کی چیز سے بلاک کر دیے ہیں، آپ کو اتنا ہی کھولیں گے جتنا جو ہے باریک پانی آتا ہے۔ یہ اچھی چیز ہے۔ سب سے پہلے جو وضو کرتا ہے اس کے دل میں احساس ہونا، اللہ کے نبی نے فرمایا
اللہ رب العالمین وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، لوگو اسراف نہ کرو کسی بھی چیز میں، اللہ رب العالمین اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا کسی بھی مرحلے میں۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا اگر تمہارے گھر کے سامنے ندی جاری ہے، جو ہے پانی جو ہے بہتا ہوا جا رہا ہے، آپ یہ نہ سوچیں پانی اتنا زیادہ ہے لہٰذا میں اس سے منمانی کروں، اسراف کروں۔ اللہ کے نبی نے کہا وہاں پر بھی تمہیں اسراف نہیں کرنا ہے، وہاں پر بھی اسراف نہیں کرنا ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہے، لوگوں کو بتائیں آپ لوگ، جس اسلام میں پانی بہانا حرام ہے ایسے اسلام میں خون کیسے بہایا جا سکتا ہے؟ پانی کا ایک ایک قطرہ جس کا حساب اللہ لے گا، ہم کو حساب دینا ہے۔ خون کے قطروں کا اگر اللہ رب العالمین حساب لینا شروع کر دے تو انسان کہاں جائے گا؟ یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کے اخلاق ہیں، لوگوں کو بتائیں۔ سب سے پہلے ہمیں معلوم نہیں، یہ مسئلہ ہے، یہ مصیبت ہے، سب سے پہلے ہمیں معلوم نہیں، بتائیں گے کیسے؟ یہ اسلام کا حسن ہے کہ اسلام ہمیں جو بہتی ہوئی ندی میں بھی اسراف کرنے سے ہمیں منع کرتا ہے۔ تو اسراف کسی بھی حالت میں، پانی میں ہو، زندگی میں ہو، اپنے جسم سے، اپنی جو ہے زندگی سے ہو، مال میں، اپنے اولاد میں ہو، اپنے رشتے، کسی بھی سلسلے میں اسراف، حد سے زیادہ تجاوز کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک آخری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے کچھ لوگ، یہاں تو رواج نہیں، سعودی میں اکثر جو ہے یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، وہاں پر پانی کے ساتھ پتھریں استعمال کی جاتی ہیں، اور جو ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ پتھر کے ساتھ استجمار جسے کہتے ہیں، پتھر کے ساتھ پانی نہیں افضل ہے۔ پتھر کے ساتھ یعنی آپ پیشاب پاکی کے لیے پتھر وغیرہ استعمال، اب تو پتھر وغیرہ نہیں، ٹیشو وغیرہ آگے جو ہے، باہر آپ جائیں گے سعودی وغیرہ میں آپ کو ٹیشو بھی ملیں گے، آپ کو پانی بھی ملیں گے، یہاں تو اتنا جو ہے اتنا جو ہے یہ نہیں ہے۔ لیکن شیخ محترم نے کہا، مجھے کئی لوگوں نے پوچھا کہ کیا وضو کے لیے استجمار یعنی ٹیشو ہو یا پتھر کا استعمال ہو یہ واجب ہے، ضروری ہے؟ تو اس کا بھی کوئی جو ہے واجبی طور پر یا سنت سے تعلق نہیں ملتا۔ لہٰذا یہ کچھ غلطیاں ہیں تو ہم لوگ اپنے ذہنوں میں رکھیں تاکہ جو ہے ہم لوگ ان غلطیوں سے بچیں۔ عربی میں ایک مقولہ ہے وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، جب ہم کسی چیز کا اپوزٹ یا اس کی غلطیاں معلوم کریں گے تو ان چیزوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ لقمان حکیم جن کو اللہ رب العالمین نے حکمت سے تشبیہ دی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمہ، اللہ نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دی۔ اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے، رسول تھے یا حکیم تھے، تو بہرحال ان سے پوچھا لوگوں نے، اے لقمان تم نے ادب کہاں سے سیکھا؟ یہ جو آپ کی زندگی میں ادب اور اخلاق ہے، ادب کہاں سے سیکھا؟ کتنا پیارا جواب دیا انہوں نے، کہا میں نے ادب بے ادب لوگوں کو دیکھ کر سیکھا۔ کہا میں نے ادب بے ادب لوگوں کو دیکھ کر سیکھا۔ جو بے ادب لوگ، بد اخلاق کردار لوگ جو کرتے تھے، میں اسے ذہن میں رکھتا اور اس پر سختی سے جو ہے دوری اختیار کرتا۔ تو ہم لوگ جو یہ غلطیاں ہمارے ذہن جو ہمارے سامنے گزری ہیں اس کو ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ ہم نے جو ہے وضو کا طریقہ سیکھا، غلطیاں سیکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سنت کا مکمل طریقہ نصیب فرمائے۔ میں نے جیسا کہ کہا ہم نیت رکھیں گے، سنت کے مطابق وضو ہو، کوئی بھی نیکی ہو، سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے۔ نیت کی وجہ سے اگر ہمارا عمل آگے پیچھے بھی ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نیتوں کی وجہ سے ہمیں ضرور پورا مکمل اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنت کی مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، طاقت عطا فرمائے۔ رب العالمین جیسے اللہ کے نبی نے وضو کیا تھا، صحابہ نے جیسے کیا تھا،
اللہ رب العالمین ویسا علم ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ویسا وضو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی کی نماز جیسے ہوتی تھی یا رب مکمل ویسے نماز ہماری بھی ہو۔ اللہ رب العالمین اس کی تعلیم ہمیں دے، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کی نماز جیسی ہو ویسی نماز ہماری بھی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔